الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 تا 28 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوں. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 تا 28 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یرید اللہ، یرید ارادہ کرنا، چاہت کرنا. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے. لیبین لکم، تاکہ وہ واضح کرے تمہارے لیے، تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لیے. کیا بیان کرے؟ احکامات. وَيَهْدِيَكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری. سُنَنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے راستے کی. من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے. وَيَتُوبَ، اور رجوع کرے، معاف کرے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں معاف کرے اور تمہاری طرف رجوع کرے، اور یعنی تمہاری توبہ کو قبول کرے، تمہاری طرف رجوع کرے، تمہیں معاف کرے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے، حکمت والے. واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے. ان یتوب علیکم، یہ کہ تمہیں معاف کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، اپنی لذات کی. جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، جو پیروی کرتے ہیں لذات کی، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی. کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا، یہ کہ تم پھر جاؤ. میلن، پھر جانا. عظیما، بہت زیادہ. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. ان یخفف عنکم، یہ کہ تم سے ہلکا کیا جاوے، یہ کہ تم سے ہلکا کر دے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. ان یخفف،
یہ کہ ہلکا کر دے عنکم تم سے، کیا کر دے یعنی بوجھ، وخلق الانسان اور انسان پیدا کیا گیا ہے ضعیفا کمزور۔ سورۃ النساء کی یہ آیات کریمہ کی تفسیر ہو رہی تھی۔ آپ ابتدا ہی سے سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یتیموں کے حقوق مقرر فرمائے، پھر خواتین کے حقوق مقرر فرمائے، اور خواتین کو وراثت میں حصہ دیے جانے کے احکامات اور تفصیل بیان فرمائی، اور پھر میرے رب نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا حلال ہے اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو حلت اور حرمت کے احکامات میرے رب نے بیان فرمائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ساری تفصیلیں اور احکامات بیان فرما دینے کے بعد، چونکہ اس میں حقوق العباد کا ذکر کثرت سے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا، تو آگے بھی مزید یہ سارے احکامات بیان فرما کر درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر یہ احکامات نازل کر کر تمہیں اپنی مخلوق میں سے یتیموں کے، بیواؤں کے، خواتین کے، ان سب کے حقوق بیان فرما کر، احکامات بیان فرما کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے یرید اللہ چاہتا ہے لیبین لکم کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے احکامات۔ تو اللہ نے بیان کیے، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، بیواؤں کے حقوق بیان فرمائے، خواتین کو وراثت میں حقوق دیے، اور میرے رب نے حلت اور حرمت کے احکامات کے کن سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کی کھول کر تفصیل بیان فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ احکامات نازل فرما کر تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، یہ اللہ نے احسان کیا۔ اور پھر فرمایا یہ جس طرح کے احکامات تمہارے اوپر میں نازل فرمائے ہیں، تمہیں حقوق دیے ہیں، احکامات تم پر نازل فرمائے ہیں، تمہارے اوپر ہی نازل نہیں فرمائے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے پیغمبروں کو بھی احکامات عطا فرمائے کہ امتیں ان احکامات پر عمل کر کر رشد و ہدایت پر چلے اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہاری رہنمائی کرے سُنَنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے راستے کی، سنن سنتن کی جمع ہے، سنت کہتے ہیں راستے کو، راستہ طریقہ، تو سنن کہتے ہیں راستے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے رب نے انہیں کتابیں بھی عطا فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک زمانے کے پیغمبر کے امت کے لیے احکامات نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی میں نے احکامات نازل فرمائے، بالکل اسی طرح تمہاری رشد و ہدایت کے لیے بھی احکامات نازل فرما رہا ہوں کہ کہیں تم گمراہی میں نہ پڑ جانا، کہیں رشد و ہدایت سے نہ بھٹک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں یہ بیان فرما رہا ہوں، تاکہ تم ان احکامات پر عمل کر کر تم جو ہے اپنے آپ کی مغفرت و بخشش کرا لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی کرا لو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وہ اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ علیم ذات بھی اللہ کی ہے اور حکیم ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے، بیواؤں کے
خواتین کے بچیوں کے جو ہے حقوق نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور یہ سب حکمت پر مبنی ہے۔ اب اس میں حکمتیں اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے سب سے بڑھ کر تو، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت جو حکم نازل فرما دے کسی کے متعلق کہ یہ چیز بری ہے، پوری کائنات کے لوگ جمع ہو کر اسے اچھا بنانا چاہیں اسے اچھا نہیں بنا سکتے۔ اگر میرا رب کسی چیز کے بارے میں فرما دے کہ یہ چیز جو ہے اچھی ہے، پوری کائنات کے لوگ مل کر اسے برا بنانا چاہیں تو اسے برا نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے احکامات جو بیان فرما کر اس میں جو حکمتیں رکھی ہیں یہ ہمارے لیے اچھا ہی اچھا ہے، اس میں برا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، ورنہ آج ہم جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہوتے، آج ہم انسان بنے اور اشرف المخلوقات میں ہمارا شمار ہوا تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا ہے احکامات نازل فرما کر، اور آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں معاف کرے، تمہیں معاف کرے۔ تکرار کیا، 2 مرتبہ اس کا اعادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس قدر بدبخت ہو گئے، ہم اس قدر کمزور ہو گئے کہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، یہ کم بخت، یہ نفس ایسا بن گیا، کبھی سحر ہی نہیں ہو پاتا، کبھی اس کا من بھرتا ہی نہیں ہے، کبھی یہ پیٹ ہماری خواہشات سے بھرتا ہی نہیں ہے، تو اس قدر ہم ظالم بن گئے۔ میرا رب بار بار فرما رہا ہے کہ میں تو چاہتا یوں ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، تمہاری بخشش کر دوں، تو میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن ہم لوگ کیا ہوئے، ہم اللہ رب العزت کی معافی سے، بخشش سے رخ موڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لذات میں پڑ گئے، شہوتوں میں پڑ گئے، اور ہم جو ہے اپنے رشد و ہدایت والا جو راستہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے وساطت سے ہمیں عطا فرمایا اس سے بہک گئے۔ تو یہ گمراہی جو ہے، جو بدعات کی صورت میں بہت سنگین قسم کی برائی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے، یہ دین وہ ہے کہ جس پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اب جو اللہ نے حکم نازل فرما دیا اس پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے اوپر لازم ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر بھی ہمارے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ اب اس میں حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر چونچا کیے بغیر اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ پوری دنیا کے چہرے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے اہل یہود کے 71 فرقے ہوئے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ اہل نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اور 73واں جو ہے وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا من ہیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ کلہم فی النار، سب کے سب وہ جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، صرف ایک ہی ملت ایسی ہوگی، ایک ہی مذہب دین ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والا جنت میں جانے والا بنے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا من ہیا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے، میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے، یعنی حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، تو یہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا بنے گا۔ تو آپ غور و فکر کریں کہ ہم میں لوگوں میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں
کہ جو ہے اہل سنت والجماعت میں جن کا شمار ہوتا ہے. اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا وہ ہو, اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقوں پر چلنے والا ہو. تو آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر کون چل رہا ہے, نبی کے طریقوں کو کون اپنا رہا ہے. اگر کوئی صحابہ اکرام کے نقش قدم سے ہٹا ہوا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں اس کا شمار نہیں ہے. نبی کے طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی چاہت کے مطابق مسائل پر عمل کر رہا ہے اپنی طرف سے بنا کر, تو وہ اہل سنت والجماعت میں اس کا شمار نہیں ہے. تو ہمارے کچھ بھائیوں نے دھکے سے اپنے لیے اہل سنت والجماعت کا لفظ جو ہے الاٹ کر لیا ہے. تو جو ہے ایسے طریقے اپنا رہے ہیں کہ جن کا دین سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. ان کے زمانے کے اندر ایک شخص نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر جو ہے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے, جمع ہوئے, اور مسجد کے اندر اونچی اونچی آواز سے جو ہے ذکر کر رہے اور اسے لازم سمجھتے ہوئے اس اذکار کے اندر مشغول ہیں. اب وہ پڑھ کیا رہے, یحللون و یکبرون جہرن, اونچی آواز کے ساتھ جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تکبیر بیان کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودی پڑھ رہے ہیں. تو وہ شخص جب بھاگا ہوا آیا, اس نے اس معاملے کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سے جواب کیا ہوا سنیے, او قد فعلوا, کیا واقعی ایسا ہے, کیا واقعی ایسا ہے. یعنی حیرانگی کے ساتھ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ واقعی ایسا لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نعم, جی ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ یہ ایک دبلے جو پتلے سے کمزور سے انسان شخصیت کے حامل تھے, تو انہوں نے لیکن دوڑ میں, رفتار میں بڑے تیز تھے, طاقتور تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ایسا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تڑپ اٹھے اور کپڑے چہرہ انور پر انہوں نے چادر ڈالی, چہرے کو چھپایا, پورے جسم کو چھپایا, اور تیز قدم جو ہے اس مسجد کی طرف رواں دواں ہوئے جس مسجد کے اندر کچھ لوگ جمع ہو کر بلند آواز کے ساتھ جو ہے تکبیر کر رہے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر پہنچے ہیں, اور وہاں پر جا کر جب دیکھا کہ واقعتاً لوگ اس طرح مشغول ہیں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, تمہیں ہو کیا ہو گیا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تمہارے اندر موجود ہے, اور تم اپنی چاہت کے مطابق ایک چیز کو غیر لازم کو لازم سمجھ کر بلند آواز کے ساتھ ایک جو ہے افراد کی قوت کو جمع کر تم لوگ جو ہے بلند آواز کے ساتھ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو, پاکی بیان کر رہے ہو, درود پڑھ رہے ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا, انہیں جھڑکا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہیں, اور ایک مسجد میں اذان ہوئی تو راستے سفر میں تھے, تو ارادہ کیا کہ اس مسجد میں نماز ہی پڑھ لیں, چونکہ یہ نابینا ہو چکے تھے آخر عمر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت مجاہد تو لوگوں کے سہارے کے ساتھ جایا کرتے تھے نماز کے لیے بھی. تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دست مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے. اب اذان ہو چکی ہے, اذان کے بعد وہ مؤذن پھر اونچی آواز سے لوگوں سے کہہ رہا ہے, لوگوں آ جاؤ نماز کے لیے, لوگوں آ جاؤ نماز کے لیے. اب ایک طرف اذان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا, عبادت کے لیے بلانا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے تشریف لے آؤ. لیکن نماز کے بعد وہ تصویب کر رہا ہے. تصویب کا کیا مطلب کہ جس طرح اذان دی جاتی ہے اسی انداز میں لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے, آؤ نماز کے لیے. اذان کے الفاظ کا جو مفہوم ہے اسی مفہوم کو اپنی زبان میں اعادہ کے ساتھ لوگوں کو بلا رہا ہے وہ مؤذن. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابھی یہاں سے نکالیے, تو یعنی اس مسجد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ہی نہیں پڑھی کہ یہاں پر بدعات رائج ہو چکی ہے,
کہ جو دین کے اندر جو چیز ہے نہیں اسے دین سمجھ کر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو میں وہاں پر نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر احتیاط کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے، جب تشریف لائے ہیں تو دیکھا عید کا دن تھا، عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب عید کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے اور صوفی ہے، اور صوفی پناہ وہ دکھا رہا ہے نماز کی ادائیگی کے ساتھ، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل کے لیے نیت باندھی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی اسے جا کر منع کرو کہ عید کی نماز سے پہلے نماز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے نماز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جا کر اسے کہا، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے اور آ کر اسے جھڑکا اور اس سے کہا کہ بھائی عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھنا یہ میرے اور آپ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل وغیرہ پڑھنا، نماز وغیرہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسے جھڑکا اور اسے دور کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی کچھ بدعتی ایسے وجود میں آئے کہ جو دین کے اندر چیزیں نہ تھی، اعمال نہ تھے، جو ہے عبادت نہ تھی، اسے عبادت سمجھ کر کرنے لگے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس طرح جوش میں آئے اور اس بدعت کو ختم کرنے کی ان لوگوں نے کوششیں کی۔ جو ہے ایک کتاب ہے الملل والنحل، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے۔ اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا کہ میرے اور میرے راستے پر چلنے والی جماعت اہل سنت والجماعت کی ہے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلنے والے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہی فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں تو وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہے جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والی ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو حضرات صحابہ اکرام نے نہیں کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں نے ذکر کیا، 32 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی ان کے 32 ہجری کے اندر جو ہے وفات ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے بعد 110 ہجری تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا زمانہ رہا۔ تو صحابہ اکرام کا تقریباً کم و بیش 100 سالہ زمانہ رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام جو ہے اس دنیا کے اندر جو اس دھرتی پر چلتے رہے ہیں، دین کے کام کو، فرائض کو سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر کوششیں یہ کی ہیں کہ انہوں نے بدعت کو عام نہیں ہونے دیا، لیکن اب زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ لوگ بدعات گھڑ گھڑ کر اپنی طرف سے ایسی چیزوں کو جن کا دین سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے دین بنا کر، دین سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر کیا ہیں؟ بدعتی ہیں۔ اب جنت میں جانے والے لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اب ان کی بھی تقسیم ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جن کے اندر ذرا بھر بھی ایمان نہیں ہے، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن بدعت کرنے والے ہیں، غلط فہمی کی بنا پر دین کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو رائج کر دیا کہ جن کو وہ دین سمجھ رہے تھے، جان بوجھ کر نہیں کیا، لا علم کی بنا پر ایسا کیا اور سیکھنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کے دلوں میں ایمان تو ہے لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد جنت کے اندر جائیں گے۔ ہاں اللہ اپنا فضل فرما دے کسی پر تو وہ الگ بات ہے، لیکن جس کے اندر ذرا بھر بھی ایمان نہیں ہے وہ لوگ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ اور جو ہے بدعات سے بچ کر نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقوں پر چل کر پوری طرح زندگی بسر کر آئے ہیں، اللہ رب العزت پہلے اولین لوگوں میں ان کا شمار کر کر ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ آخری الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہی بیان فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اور یاد رکھو وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان انتہائی زیادہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، انتہائی کمزور ہے، اپنی لذات کے پیچھے پڑ کر اپنے رب کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رشتہ زوجیت کو بھی قائم فرمایا اور جو ہے بیوی جیسے پاکیزہ رشتے کو عطا فرمایا
تاکہ لوگ جو بے حیائی میں مبتلا نہ ہو، حرام خوری کے اندر مبتلا نہ ہو، زنا خوری کے اندر مبتلا نہ ہو، اور دین کے اندر معاملت ملے، ان کے نکاح ہو جائے، رشتہ زوجیت کو قائم کریں گے تو جب یہ نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ ان کو ملے گا تو ان کا ایمان کامل ہوگا اور یہ گناہوں سے بچ سکیں گے، اور طرح طرح کے وساوس اور جو ہے غلط فہمیاں اور جو ہے گناہ کی طرف ان کے ذہنوں کا مائل ہونا، اس سے یہ لوگ بچ سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پاکیزہ رشتہ زوجیت جیسا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے عطا فرمایا کہ یہ جانوروں جیسی زندگی نہ بسر کریں بلکہ انسانوں جیسی پاکیزہ زندگی بسر کریں، اور یہ گناہوں کی طرف ان کا ذہن بھی نہ جائے۔ تو چونکہ انسان کمزور ہے اور کمزوری کے ہوتے ہوئے انسان مبادا قریب ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، تو انسان کے ساتھ لذات بھی لگی ہوئی ہیں، خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر ان خواہشات کا جائز استعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے لیے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، لیکن اپنی خواہشات کا ناجائز استعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر اس کی پکڑ بھی فرمائے گا، سزا بھی دے گا، اور اللہ رب العزت اسی کے لیے تنبیہات ارشاد فرما رہے۔ تو اللہ رب العزت تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بوجھ ہلکا ہو جائے، عذاب کا بوجھ ہلکا ہو جائے، زندگی کے اندر مسائل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور ہم دین پر چل کر اپنے لیے آخرت کے راستوں کو ہموار کر لیں اور جنت کے راستوں کو ہموار کر لیں، اور جنت میں ہم لوگ جانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت چاہتا ہے، ہم لوگ جو ہے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والے بن جائے، نہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار ہم لوگوں کو ملے، اللہ کے غضب کے ہم لوگ شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔